ہمارے دو مسائل ہیں. ایک، ہمیں وفاق سے جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں، ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی ڈسپرشن کرتے ہیں، وہ ڈسپرس ہوتا ہے. اس میں میرے خیال میں ہمارے حصے میں آج بھی ہمیں کم ملتا ہے. اس وجہ سے کم ملتا ہے کہ میں ہاف آف پاکستان ہوں. میں اگر یہاں پہ سڑک بنانا چاہتا ہوں تو وہ سڑک 500 لوگوں کے لیے بنتی ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، یا 500 لوگوں کے لیے اسکول بنتا ہے یا ہسپتال بنتا ہے. اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے بنسبت ہے پنجاب کے. وہاں پہ 50,000 لوگوں کو اسی کاسٹ میں وہ سروس اویلیبل ہو جاتی ہے، یا سندھ میں یا کے پی میں. تو میری کاسٹ جب بڑی ہے تو ظاہر ہے مجھے ریسورس بھی زیادہ چاہیے. یہ میرا ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسورس مجھے اویلیبل ہے وہ مس مینج میں کرتا ہوں. اس کے لیے اکاؤنٹیبل قدوس بزنجو ہے، اس کے لیے اکاؤنٹیبل شہباز شریف نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس کے لیے جام کمال ہے، اس کے لیے ڈاکٹر عبد المالک ہے، اس کے لیے اگر انوار یہاں بیٹھتا ہے وہ ہم ہیں. ہمارے پولیٹیکل پروسیس کو، ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں، نسبتاً آہستہ آہستہ جو الزامات اداروں پہ لگتے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو خود چنیں. لیکن جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اصل ریپرزنٹیٹیو ہیں اپنے اپنے معاشرے کے، اپنے اپنے لوگوں کے، ان کے دور حکومت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا. آپ گلستان سے لے کر وڈ تک جائیں، وڈ سے لے کر بیلا تک جائیں، بیلا سے جھلمکسی آئیں، سب کو پتہ ہے سب کا. جو بیسک کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کنڈکٹ اور اپنے کیریکٹر کو، یہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے یہ رائٹ نہیں ہے، یہ پریولیج ہے. آپ 500 آدمی اکٹھے ہو کر، 5,000 آدمی اکٹھے ہو کر، 50,000 آدمی اکٹھے ہو کر کسی کو پریولیج دے دیتے ہیں کہ یار میں اپنی زندگی کا کام کر رہا ہوں، تو میرے تعلیم کا مسئلہ، میرے روڈ کا مسئلہ، میرے سیکیورٹی کا مسئلہ، اس کی ذمہ داری 5 سال کے لیے آپ کی ہے. اور اگر اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوئی تو تم لوگ آپس میں بیٹھ جانا، یہ اسمبلی ہے، اس کے پیچھے یہ اصول ہیں آئین کے، اس تشکیل کے تحت یہ میرے مسئلے حل کر دینا. بادشاہ تو نہیں بناتے آپ مجھے، نہ یہ بادشاہی نظام ہے، نہ یہ شاہی نظام ہے. ہم میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور آپ ہی ہیں جنہوں نے ہم سے جواب دہی کرنی ہے. اس کے بھی اصول طے ہیں. میں سینٹ کے فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہوں، مولانا ہدایت الرحمان آج ایک فینومینا ہے. اس کی بہت ساری چیزوں سے لوگ اختلاف کریں گے، اتفاق کریں گے. میں بھی ان کی بہت سارے طرز احتجاج سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن وہ جو کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے میں اعلان اس کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کے تمام مطالبات جائز ہیں. وہ اس لیے جائز ہیں کہ گوادر کے معاشی حقوق، سماجی حقوق، سیاسی حقوق کے لیے انوار یا عبداللہ گل صاحب اسلام آباد سے تو نہیں آئیں گے. اسی طرح کسی نے پشین سے کھڑا ہونا ہوگا، اسی طرح کسی نے تربت سے کھڑا ہونا ہوگا، اسی طرح کسی نے جلمکسی سے کھڑا ہونا ہوگا. انہی لوگوں نے اس کو بہتر بنانا ہے. ہم نے اور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ریاست کے ساتھ نہ کسی کا جھگڑا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جھگڑے کی کوئی خاص اہمیت رہ گئی ہے. اگر کوئی نئی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس نے بھی تو سروس ڈیلیوری کرنی ہوگی نا. اس نے بھی پھر اس میں سڑک بنانی ہوگی، اس میں اسکول بنانا ہوگا. اس نے اس میں جو گلوبل سٹیزنری ہے اس کی طرف ہم نے ہندوستان توڑ دیا. تو اب پاکستان میں ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں نا جو متحدہ ہندوستان میں ہونا چاہیے تھے. پھر بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب بنگلہ دیش وہی سارے کام کر رہے ہیں جو متحدہ پاکستان میں ہونا تھا.
تو جو ڈلیوری ہے وہ لازمی جزو ہے انسانی سماج کا. اس کا ایکسٹرنل شاید چینج ہو جائے لیکن اس کا انٹرنل وہی رہنا ہے. لوگوں کو روزگار پھر بھی چاہیے ہوگا, لوگوں کو صحت کی فیسلٹی پھر بھی چاہیے ہوگی, بچوں کی تعلیم پھر بھی چاہیے ہوگی. اس کے لیے ہم کس قسم کے انسان تیار کر رہے ہیں؟ باقی میرا اپنا ایک ویو ہے. میں ملیٹنسی کو ایک وائبل آپشن نہیں سمجھتا ہوں. علل اعلان اس کی مخالفت کرتا آیا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں. میری نظر میں اس ملیٹنسی نے جتنی بلوچ کو نقصان دیا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو. میں 1996 میں پنجگور میں پڑھاتا تھا. خدا آبادان, وشبوت, چتکان, یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس نے پنجگور کو ایک ٹاؤن کی شکل دی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر مالک صاحب اس وقت صوبائی وزیر تھے. میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میں پنجگور میں سیٹل ہو جاؤں. جتنی رچ یوتھ میں نے پنجگور کی اس وقت دیکھی شاید ہی پھر میں نے بلوچستان میں لوگ دیکھے ہوں. جتنی تشنگی علم کی ان بچوں میں, ان ینگسٹرز میں نے دیکھی شاید ہی پھر میں نے کہیں دیکھی ہوں. ہم وہاں پہ کلاسز CSS اکیڈمی کے عنوان سے چلاتے تھے تو 2-2.5 مہینے میں نے وہاں پڑھایا. اور یہی ساری وائبریشن جو تھی, یہ پازیٹیوٹی ہر جگہ موجود تھی. ہمیں شاید یا مجھے پنجگور کا تجربہ فرسٹ ہینڈ ہوا, باقی جگہوں پہ نہیں ہوا ہوگا. وہاں پہ بھی یقیناً یہی ہوگا. تربت بھی ویسے ہی ہوگا, جوب بھی ویسے ہی ہوگا, مسخیل بھی ویسے ہی ہوگا. لیکن ہم نے اپنی پوری انوائرمنٹ کو کمپرومائز کر دیا. اور اس کمپرومائزڈ انوائرمنٹ میں مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنا عرصہ ہمیں لگے گا کہ ہم بیک ٹو نارملسی کی طرف آئیں. زندگی چند اصولوں پہ گزرتی ہے. آپ معاشرے کے اندر کوئی بھی سوال, کوئی بھی ڈائلاگ اس ایک بنیاد پہ کرتے ہیں کہ رائٹ ٹو وائلنس جو ہے نا, وہ ایک ایبسٹریکٹ اینٹیٹی کو دے دیتے ہیں جس کو آپ ریاست کہتے ہیں. یہ مناپلی آپ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. میں اور آپ دونوں سرنڈر کرتے ہیں اپنے رائٹ ٹو وائلنس کو. تب اس میں ڈائلاگ کا ایک انوائرمنٹ ضرور پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک فریق اس پہ آمادہ ہو, کسی بھی وجہ سے آمادہ ہو کہ میں نے متشدد رہنا ہے, تو ڈائلاگ کی گنجائش پریکٹیکلی سپیکنگ میری ناچیز رائے میں بہت سکویز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کر سکیں جہاں پہ ایسے ماحول میں بھی ہم بات چیت کر سکیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ انٹروسپیکشن ہمیں کرنی چاہیے, خود پہ غور کرنا چاہیے, اپنے پرائیویٹ سپیسز میں جہاں جہاں ہمیں موقع ملے سماجی گفتگو کو, سیاسی گفتگو کو بڑھانا چاہیے. اور جتنا ہم بڑھائیں گے اتنا اوور آل ہمیں کلیئرٹی ملے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.